بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آج میں آپ کو سورہ انفال کی پہلی 2 آیات، سورہ انفال کے پہلے رکوع کی پہلی 2 آیات کے الفاظ معنی لکھنے بتاؤں گی۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے جو سوال کیے اور لاتعداد دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے میرے پاس، مجھے گروپ میں بھی مجھ سے پوچھا گیا، ویسے بھی ان باکس کر کے پوچھا گیا کہ ورڈز میننگ کیسے لکھنے ہیں۔ جب تک آپ سورہ کو ورڈز میننگ کے حوالے سے نہیں کرو گے، الفاظ معنی کے حوالے سے نہیں کرو گے، با محاورہ ترجمہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ اس کے لیے پہلے آپ کو الفاظ معنی سمجھنے، یاد کرنے، لکھنے پڑیں گے۔ اور میں نے بہت سارے بچوں کو کچھ کو طریقہ کار بھی بتایا، کچھ کو یہ بھی بتایا، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو جو ہے زیادہ مشکل درپیش نہ ہو، آپ آسانی سے یہ کام کر سکیں اور با محاورہ جو ہے ترجمہ وہ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکیں، تو یہ جو ہے اس لیے میں کروا رہی ہوں۔ بہت ساری بچیوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ جی میم عربی لکھنا مشکل ہے، عربی کو اس طریقے سے لکھا جائے تو بہت مشکل ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو بیٹا کوئی ہمارے پیچھے نہیں لگا ہوا، کوئی ہمیں جو ہے اتنا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کام کریں گے جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، جس کو ہم اچھے طریقے سے خود بھی مینیج کر سکیں، جو لکھیں اس کو یاد بھی کر لیں، اور تاکہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہمارے اذہان پر راسخ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز اچھی طریقے سے ازبر ہو جائے، ہمیں معلوم ہو کہ سورہ انفال کیا ہے، سورہ انفال کس موقع پر نازل ہوئی، بدر کا مقام کیا تھا، غزوہ بدر میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہونا بہت ضروری ہیں۔ سورہ انفال آپ کو پتہ ہے کہ مدنی صورت ہے، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور بدر کے مقام پر جو کچھ ہوا، مسلمان کیسے فتح یاب ہوئے، کیسے جو ہے وہ کفار کو شکست ہوئی، یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اچھا، انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ سورہ کا آغاز ہی ہوتا ہے مال غنیمت کے حوالے سے۔ کا میں نے پہلے بھی اس دن وائس میسیج میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا معنی ہے وہ سوال کرتے ہیں، سال کا سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ یسالونا کا وہ سوال کرتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، ان سے، الانفال مال غنیمت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کل الانفال کہہ دے کہ مال غنیمت للہ اللہ کے لیے، والرسول اور الرسول اس کے رسول کے لیے۔ پہلی بات ہے سوال کر رہے ہیں، کون سوال کرتا ہے؟ مجاہدین سوال کرتے ہیں۔ مجاہدین کا یہاں پر حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی بک پہ دیکھا ہوگا کوسین میں لکھا ہوا ہے کہ مجاہدین سوال کرتے ہیں۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دریافت کرتے ہیں۔ مجاہدین نے سوال کیا تھا مال غنیمت کے بارے میں، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کہہ دو کہ مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات واضح طور پر بتا دی کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر آگے درجہ بندی بنی اور مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے جائیں گے رکوع میں تو وہ پڑھیں گے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ جہاں فے کا استعمال آتا ہے یہ حروف جار میں ہوتے ہیں، للہ ہے، ان نیس، یہ سارے واو ہے، یہ سب حروف جار ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے 15 حروف جار بنتے ہیں جو کا عربی میں بار بار استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تق اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُ اور صلح رکھو، اور کیا رکھو؟ صلح رکھو۔ کن کے درمیان صلح ہونی ہے؟ ذات بینکم، آپس میں، کہ مال غنیمت کو لے کر یا کسی اور مسئلے کو لے کر، یا کوئی کہ مجاہدین آپس میں جو ہیں اپنے حالات خراب نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اس کا خوف پیدا کرو، اور آپس میں صلح رکھو۔ وَآتِیُوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کی، کہ جو حکم اللہ تم پر جو ہے وہ نافذ کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم تمہارے پاس آئے اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین،
مومن۔ اور یہ واضح طور پر مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے یعنی کہ تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایمان کے درجے کو پا لیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المومنین، بے شک مومنین، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، اذا کا معنی ہے لفظی معنی بنتا ہے بیٹا جب، ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہ مومن بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کدھر ذکر ہوتا ہے؟ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام یا اللہ کے احکامات ان کے سامنے جب کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، ان کو سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلب واحد ہے، قلوبہم ان کے دل، قلوبہم ان کے دل، ان کی جو ہے یہاں پر جمع کے معنوں میں، یہاں پر جمع کے صیغے میں آئے گا۔ وَإِذ، پہلے ادھر بھی آپ نے پڑھا اذا پڑھا ہے، وہ بھی جب ہے، اور از، اذا اور جب، وَإِذَا اور جب، تو تلیت جب تلاوت ہوتی ہے، جب تلاوت کی جاتی ہے یا ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، علیہم ان کے سامنے، ان پر بھی لفظی معنی بنتا ہے لیکن یہاں پر جملے کی مناسبت سے ان کے سامنے آئے گا۔ آیاتہ، اس کی آیات، کس کی آیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ بیٹا اگر پیچھے تھوڑے سے جاؤ غور کرو تو آیت کا آغاز ہو رہا ہے انما المومنین، بے شک مومنین یا مومن یا ایمان والے کو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہ جب اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام ان کے سامنے، اللہ کے احکامات ان کے سامنے جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں۔ اور جب کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید کی شکل میں، جب ان آیات کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آیاتہ، اس کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ان کا بڑھ جاتا ہے، کیا بڑھ جاتا ہے؟ ایمان، کہ وہ پہلے بھی ایمان لائے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اللہ کی حاکمیت کو برحق مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو وہ برحق مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان پر اللہ کی آیات یا اللہ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات اور جو حکم ہیں ان کو سنائے جاتے ہیں اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کا پہلے بھی ایمان ہوتا ہے، پھر مزید ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ اور وہ ربہم اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ مومن لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو برحق مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، مزید پختہ ہو جاتا ہے، کسی شک و شبے سے پاک ہو جاتا ہے، بالا تر ہو کر وہ جو ہے اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب پر انہیں مکمل توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ بیٹا میں آپ کو اب دو آیات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو الفاظ معنی لکھنا بتاؤں گی، آپ نے اسی طریقے سے الفاظ معنی لکھنے ہیں، میں نے ساتھ ساتھ آپ کو محاورہ بھی کر کے دے دیا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو کہ کہاں سے ایک جملہ کہاں تک بننا ہے۔ جیسے یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، اب اگر اس کو محاورہ لکھو گے تو اس طریقے سے کل الانفال للہ و رسول، تو کہہ دیں کہ مال غنیمت ہے اللہ کے لیے اور اس کے
رسول کے لیے. یہاں پر دوسرا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَاصْلِحُوا، اور صلح رکھو، اور آپس میں جو ہے اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست رکھو. ان کو اس طریقے سے با محاورہ بھی کریں تو آپ کے لیے آسانی ہے. الفاظ معنی جب تک آپ پڑھیں گے آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا، با محاورہ یاد ہو جائے گا. پھر بیچ میں سے اگر سوال و جواب بنائے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے انتہائی آسانی کا باعث ہوگے. ٹھیک ہے بچے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.